اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز، علماء کرام اور مومنین اعظام، ہماری گفتگو چل رہی تھی منصب نبوت و رسالت و امامت اور عہدہ ولایت و خلافت اور انسان کامل کی حقیقت کے بارے میں۔ اس کتاب کے بارے میں پہلے درس میں ہم نے مقدماتی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی، اس کے بعد اس کتاب کا باقاعدہ ہم درس شروع کرتے ہیں۔ باقاعدہ بحث شروع کرنے سے پہلے پھر تھوڑی سی مقدماتی باتیں ہیں کہ جس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک دو یاد دہانی جو پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں اس کا تقریباً تکرار ہوگا تاکہ ہماری بحث سے رابطہ برقرار ہو جائے۔ ہم نے جہاں بحث ختم کی تھی وہاں اشارہ کیا تھا کہ جہان جو ہے، عالم ہستی جو ہے، اس کے ہم نے عرض کیا تھا کہ کئی مراتب ہیں، اور اگر ہم ان کو سمجھنا چاہیں تو ہم اس کو یا تو جیسے ایک تصویر ہوتی ہے نا کوتی کی، مثال کے طور پر جب ہم گھر میں کوئی کین وغیرہ ہو تو ہم نے مثلا کسی چیز میں پانی ڈالنا ہو یا پٹرول ڈالنا ہو، مثلا موٹر سائیکل کی ٹینکی میں، تو اوپر سے ایسے گول سے، یعنی بالکل اوپر سے کھلی ہوتی ہے، ایسا ایسا کام ہوتی جاتی ہے، اور اینڈ پہ بالکل اس کا پتلا سا نیچے حصہ ہوتا ہے جس سے وہ جاتا ہے۔ تو اگر ہم جہان کو سمجھنا چاہیں تو اس طریقے سے تو یہ سب سے اوپر والا مثلا چوڑا حصہ، یعنی سب سے وسیع حصہ، جس کو ہم کہیں گے جو ہے، یعنی وہ وجودی حصہ میں، عالم میں اگر ہم کرنا چاہیں، جس کو ہم بے نہایت لا محدود فرض کریں گے تو وہ ہے خداوند عالم۔ اس کے بعد جو تھوڑا سا حصہ نیچے سے آ جائے گا، محدود تھوڑا سا، اس سے کم ہوگا، اس کو ہم کہیں گے عالم عقل یا عالم مجردات۔ اس کے بعد جو ہے نیچے تھوڑا سا بالکل جو پتلے حصے سے تھوڑا سا اور حصہ رہ جاتا ہے، نیچے والے سے وسیع، اوپر والے سے تھوڑا دائرے میں، تو اس کو ہم کہیں گے عالم مثال۔ اور اسی طریقے سے بالکل جو نیچے والا محدود حصہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے عالم مادہ یا عالم دنیا۔ یہ اس کو دوسری طرف سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ مثلا ہم فرض کریں ایک دائرہ کھینچیں، اس کو فرض کریں کہ یہ دائرہ لا محدود ہے، بالکل اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی وسعت ہی وسعت ہے، اس کو کہیں گے مثلا ہم وجود خداوند عالم، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی مثل نہیں ہے، جو سب سے وسیع اور سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر اس سے ایک اس کے اندر محدود دائرہ لگائیں جس کی حد ہے اور اس سے محدود ہے، اس کو ہم کہیں گے عالم عقل یا عالم وہ مجردات اولین، اللہ کی پہلی مخلوقات، جس کی بعد میں توضیح آئے گی۔ اس کے بعد ایک اور اس کے اندر دائرہ لگائیں جو اس سے محدود تر ہے، اس کو ہم کہیں گے عالم مثال یا عالم برزخ۔ اور بالکل اس سے جو ایک چھوٹا اندر دائرہ لگائیں محدود سب سے جو ہے، اس کو ہم کہیں گے عالم مادہ یا عالم دنیا۔ یہ فقط مجبوری ابھی ہے کہ ہم یہاں سمجھانا چاہتے ہیں باقی عوالم کو، اس دنیا میں رہ کر جو بھی مادی مثال ہم دیں، ہم اس کا کامل مثال نہیں دے سکتے، فقط سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے ہم یہ آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ جس طریقے سے اس دنیا اور عالم کے مراتب ہیں، وجود انسان کے بھی اتنے ہی مراتب ہیں، البتہ خدا والا مرتبہ چھوڑ کر مثلا 3 مراتب ہو جائیں گے۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ جو انسان کامل کا ہوگا، جس کو ہم عالم عقل کہیں گے، اور باقی مجردات۔ اس کے بعد جو ہے عالم مثال، یعنی ہم کی دنیا کے بعد یہاں صرف جو ہمارا جو اوپر والا مرتبہ ہے اس کو ہم عالم مثال کہتے ہیں، جو نہ مکمل جسمانی ہے، سمجھ لیں جسم نما ہے، نہ مکمل مجرد ہے، اس کا ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور جو پائن ترین، نازل ترین، سب سے نیچے والا بھی جو موجودہ درجہ ہے وہ ہے عالم دنیا میں انسان کی یہ باڈی جو روح کے ساتھ منسلک ہے۔ اب جو ہے عرض کیا کہ عالم کے بھی اتنے مراتب ہیں، اسی طریقے سے انسان کے بھی مراتب ہیں، اور انسان اپنے ہر مرحلہ میں جو ہے عالم کے اس مرحلہ میں سیر کرتا ہے۔ بعد میں عرض کروں گا چاہے زبردستی اس کو لے جایا جاتا ہے، چاہے یہ اپنے اختیار اور اپنی کوشش و طہارت سے ان مراتب پر جاتا ہے، چاہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے، یا موت کے بعد جب فرشتے لے جاتے ہیں تو ہمارا سفر ادھر سے شروع ہوتا ہے۔
لیکن یہ بات میں رکھیں کہ ہر عالم جو ہے نیچے سے اوپر جائیں یا اوپر سے نیچے آئیں، مخصوصاً نیچے سے اوپر جو ہے اس کی ایک کھڑکی سمجھ لیں، اس کا ایک دروازہ دوسری دنیا میں کھلتا ہے۔ لیکن عموماً ہم انسان کیا کرتے ہیں، ہم جس طبقے میں، جس بلڈنگ یعنی جس دنیا میں رہتے ہیں، ہم اسی دنیا میں کھڑکی کھول کر، اسی دنیا میں ہی دروازہ کھول کر اسی دنیا کی سیر کرتے ہیں، اسی کو ہی دیکھتے ہیں، اوپر والے درجے میں جانے کی کوشش اختیاراً کم کرتے ہیں، کیونکہ جب تک اس کی معرفت ہی نہ ہو، یہ رستہ پتہ ہی نہ ہو، اس کا یقین بھی نہ ہو تو جائے گا کون؟ لیکن اس دنیا کا کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہم کوشش بھی کرتے ہیں، تو اسی دنیا میں اوپر جانے کی، اسی دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ عادی انسان جو ہے اس کی تقریباً ایک عمومی انسان کی ساری توجہ جو ہوتی ہے وہ اسی دنیا کی طرف ہوتی ہے، اسی عالم مادہ کی طرف ہوتی ہے، اور جب بھی وہ کوشش کرتا ہے اپنے اور اپنے بدن کی طرف اشارہ کرتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، اکثر اس کا اشارہ باڈی کی طرف ہی ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو یہ تقریباً باڈی سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو میرا جسم ہے یہی میری جان ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا عموماً، اور جب بھی وہ کوشش کرتا ہے جہان اور عالم کی، دنیا کی، اس کی مراد یہی دنیا، یہی عالم مادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انسان ظاہری ہمارا جو باڈی ہے اور اس آس پاس جو کچھ بھی ہے وہ مادہ ہے، اور ہم مادہ میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ دوسری طرف اس سے آگے بڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، اور پھر جو ہوتا ہے ہم جو ہے ایک محدود دائرے میں ہی رہ جاتے ہیں۔ لہذا ایک انسان جو ہے جس میں قوت اور ملکہ پایا جاتا ہے، جس میں طہارت پایا جاتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اول تو جو ہے کہ وہ دوسرے عوالم کا ذکر، دوسرے وجود کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ انکار کر دے گا، اور بعد میں تھوڑا سا دلائل بھی دیں تو وہ کہے گا حقیقی یہ ہے، اور وہ جو وہ غیر حقیقی ہے بھی صحیح تو مجازی ہے۔ لیکن ہم پہلے جہان اور انسان کی شناخت میں یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ بہترین رستہ عالم ملکوت یا مجردات یا عالم مثال یا عالم غیب کو سمجھنے کا ہمارے اس مادی دنیا میں یا روح ہے یا عالم خواب ہے، کہ خواب میں ہم خود دیکھتے ہیں، اپنا وجود ہوتا ہے، اپنی تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس مادی سنگینیوں سے ہم ماورا ہو کر، بے نیاز ہو کر کہیں سے کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اپنا وجود بھی درک کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ ایک واقعاً حقیقی عالم ہے۔ اگر ہم توجہ کریں، تھوڑی معرفت حاصل کریں تو یہ جو عالم خواب ہے تقریباً ہم عالم مثال میں گئے ہوتے ہیں، ایک دوسری دنیا میں گئے ہوتے ہیں، اور ہم اختیار سے جو پہلے کچھ میں نے راہ بتائے ہیں اور کچھ میں بعد میں عرض کروں گا، اس کے ذریعے ہم ادھر رہتے ہوئے اس عالم میں، اس دنیا میں پہنچ سکتے ہیں، اس کی حقیقت سے آگاہ ہو سکتے ہیں، اپنے وجود کو، اپنے مرتبہ وجودی کو بلند کر سکتے ہیں، اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو عالم خواب، البتہ حقیقی، کیونکہ میں نے خواب کی قسمیں بیان کی تھی، وہ جو عالم مثال ہے وہ اس دنیا سے زیادہ حقیقی اور قوی اور مستحکم ہے، اور اس میں ہمیں کئی اپنی حقیقتیں سمجھ آ جاتی ہیں، کئی چھپے ہوئے راز، حتیٰ آئندہ کے بارے میں ہمیں وہاں خبریں مل جاتی ہیں، اور ہر انسان جو ہے تقریباً ہر روز اس میں جو ہے کوئی نہ کوئی خواب دیکھتا ہے اور اس دنیا کی سیر ضرور کرتا ہے۔ خدا کرے کہ اب ہم جو ہے حقیقت میں بھی اس کو سمجھ سکیں۔ اب جو ہے دوسری دنیا یا دوسرے عالم جو ہیں ان کا سفر، اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سفر دو قسم کے ہیں، تین قسم کے۔ ایک سفر یہ ہے کہ ہم اسی دنیا میں ایک مکان سے دوسرے مکان میں جاتے ہیں، مثال کے طور پر سرگودا سے لاہور یا اسلام آباد، یا اسلام آباد سے کراچی، یا مثلا پاکستان سے ایران، یا مثلا پاکستان سے انگلینڈ، کینیڈا یا آسٹریلیا یا دوسرے سوئٹزرلینڈ، مثلا کسی ملک میں، دبئی، سعودی عرب۔
تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا رابطہ ایک مکان سے ختم کرتے ہیں اور دوسرے ایک نئے مکان کے ساتھ مرتبط ہو جاتے ہیں. یعنی یہاں سے ہمارا رابطہ ایک شہر یا ایک جگہ سے ختم ہو کے دوسری جگہ سے بن جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سفر مکانی، یعنی مکان کا سفر. یہ اسی مادی دنیا میں سارا اور آپ اور ہم اکثر کرتے رہتے ہیں. بعض حتی دانش مند جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ وہ زمانی سفر کا آغاز بھی کریں. جو تو مراتب پر پہنچ جاتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ اس زمانے سے نکل کر آئندہ زمانے میں چلے جائیں یا پہلے جو ماضی کا ہے اس کی بھی سیر کر جائیں. اتنا وجود کے مراتب بڑھانے کی کوشش میں ہے کہ اگر وہ عالم مثال تک پہنچ جائیں تو آپ نے سنا کہ کئی لوگ یہاں تک بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ایسے مقام ارتباط بعض کا ضعیف ارتباط ہوتا ہے، بعض کا کئی اور وجود کے ذریعے، مثلا ملائک کے ذریعے. بعض ایسے اعمال ہیں کہ آپ کو ملک کو حاضر کر لیں. بعض جنات کے ذریعے بھی جو ہے مکانی سفر کر سکتے ہیں، بعض زمانی سفر بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو جو ہے ہم جیسے ابھی اس زمان سے مرتبط ہیں، ہم حال یا ماضی میں بھی جا سکتے ہیں. بعض لوگ یہ کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. بہرحال یہ سفر زمانی اور مکانی کوشش ہے کہ اسی جہان میں. اس کے بعد ایک اور سفر جو ہے کہ جو ہم تقریباً اکثر اپنی خواب میں کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس عالم سے یہ کوتاہ زمان سفر ہوتا ہے، اس عالم سے ایک اور عالم مثال کی طرف. تو اگر یہ ہم کہیں گے کہ یہ جو خواب ہوتا ہے نا یہ ایک سفر ہے، لیکن یہ سفر یہ ہے عالم ہستی کے طول میں، یعنی یہاں نیچے سے ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں عالم مثال کی طرف، اور ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف کا سفر. ایک سفر جو ہے یہ قسم ہو گئی. اور یہ ہمارا بعض کا اختیاری ہوتا ہے، بعض کا غیر اختیاری. ہر انسان کے ساتھ یہ پیش آتا ہے. تیسرا سفر جو ہے وہ ہے موت. موت بھی ایک خواب کی طرح ہے، لیکن یہ سفر اختیاری نہیں ہے بلکہ یہ سفر اجباری ہے. بعد اس میں بھی اختیار، یعنی اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہوتے ہیں، فقط منتظر ہوتے ہیں کہ میں جاؤں کو لینے آئے. لیکن اکثر کا یہ سفر اجباری ہوتا ہے، زبردستی ان کو لے جایا جاتا ہے. خواب والے سفر سے ہم واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس سفر سے پھر واپسی ناممکن ہے. جس عالم میں ہم چلے جاتے ہیں وہاں سے دوبارہ اس عالم مادہ میں ہماری واپسی جو ہے وہ ناممکن ہے. لہذا ہم کیا ہوتے ہیں کہ حقیقت میں اس مادی دنیا سے جدا ہو کر، اس عالم سے جدا ہو کر دوسرے جو ہے عالم میں چلے جاتے ہیں. اور عرض کیا کہ یہ بھی تقریباً خواب کی طرح ہے، لیکن خواب کوتاہ سفر، اور وہ ہے ہمیشہ کا سفر، یہاں سے واپسی نہیں ہے. اس حوالے سے جو ہے امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں بیان کر کے یہی تقریباً اس درس کا اختتام کروں گا. امام صاحب فرماتے ہیں ان النوم اخو الموت. نوم جو ہے، نیند جو ہے، وہ موت کا بھائی ہے. عام اور اردو میں مؤنث مذکر میں فرق ہوتا ہے، یہاں تو عربی کا صیغہ ہے، تو کہتے ہیں یہ اس کا موت خواب کا بھائی یا آپ کہہ لیں بہن ہے. وَاسْتَدِلَّ بِهَا عَلَى الْمَوْتِ. اس خواب، اس نیند کے ذریعے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں، استدلال کر سکتے ہیں. کہتے ہیں وَاسْتَدِلَّ بِهَا، استدلال کرو، رہنمائی لاؤ اس خواب میں تفکر کے ذریعے موت پر. وہ موت الذی لا تجد السبیل الی الانتباہ فی، کہ جس کے لیے خواب کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے سمجھنے کا. خواب کے ذریعے آپ موت کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن خواب کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ موت کی حقیقت کیا ہے. پس حقیقت سفر کلی طور پر بیان کریں. سفر کیا ہے؟ یعنی ایک کھڑکی کو بند کرنا. بعض حقائق، یعنی بعض حقائق کی طرف ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کو بند کر کے اس عالم کے حقائق جو ہیں ان کی طرف دروازہ بند کر کے ایک دوسرا عالم جو ہے، ایک دوسری دنیا، اس طرف اپنا دروازہ کھول کر ایک جدید قسم کے عالم میں چلے جانا اور جدید اشیاء سے واقفیت حاصل کرنا. یہ ہے سفر کی کلی تعریف. پس جو ہے ہم نے خلاصہ بیان کر دیا کہ ہر انسان کا جو ہے وہ کم از کم جو ہے 3 طبقے اس کا وجود ہے، اور اس طریقے سے جو عالم جو ہے اس کے بھی کم از کم 3 طبقے ہیں کہ ہر عالم کا ایک کھڑکی یا دروازہ وہ دوسرے عالم کی طرف گزرتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ایک یہ جو ہے سفر جب ہم کرتے ہیں تو بجائے کہ ہم اسی ایک طبقے سے نکل کر اس کے عرض میں جو ہے ساتھ والے طبقے اسی عالم میں سفر شروع کر دیں، ہم وجودی طور پر اوپر والے طبقے کی طرف بھی
اپنے آپ کو لے جائیں اور جدید عوالم کے ساتھ آشنائی حاصل کریں۔ پس گاہی انسان جو ہے آپ نے یہیں بیٹھ کر اتنا علم اور طہارت حاصل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے۔ گاہی کیا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان اس عالم میں اس دنیا میں رہتے ہوئے چلا جاتا ہے، اور یہ عالم کیونکہ اس کے نیچے ہے، ان دونوں عوالم کے اپنے وجود کو اپنی مرضی سے ملحق کر لیتا ہے۔ فی الحال میں اپنی گفتگو کا یہیں پر اختتام کروں گا۔ آگے ہم بات کریں گے کہ سفر اختیاری اور اضطراری کیا ہوتا ہے، اور عوالم ہستی میں ہم کیسے سفر کر سکتے ہیں، یہ کریں۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔